یہ کہانی ان لوگوں کے لیے نہیں جو تنہائی سے ڈرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا صرف نیند کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہے کرسڈ وسپرز، جہاں ہم سچ اور سرگوشی کے بیچ چھپی وہ حقیقت سناتے ہیں جو اکثر چھپ کر رہ جاتی ہے۔ آج کی کہانی ہے ڈنکی، ایک ایسا سفر جو بس ایک بہتر کل کی امید میں شروع ہوا، مگر انجام کچھ اور ہی نکلا۔ میرا نام عادل ہے، میں لاہور کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں نے 2018 میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ زندگی بدل جائے گی، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میں نے خواب دیکھے تھے، ایک اچھی نوکری، ماں باپ کا فخر اور ایک زندگی جس میں محرومی نہ ہو۔ یہ سارا سفر شروع ہوا تھا ترکی کے راستے، پاکستان سے ایران، پھر ترکی اور وہاں سے آگے یورپ کی طرف۔ مگر یہ کہانی کامیاب ہونے کی نہیں، گم ہو جانے والوں کی ہے، خاص طور پر ایک جگہ کی، ترکی کے سرحدی علاقے کے خالی، ویران اور آسیب زدہ مکان کی۔ ہم 6 لوگ تھے، میں، بشیر، تنویر، حامد، روف اور ایک نوجوان لڑکی جس کا نام تھا سائمہ۔ ہاں، ایک لڑکی بھی تھی ہمارے ساتھ۔ راستے سخت تھے، کئی راتیں ہم نے کھلے آسمان تلے گزاری، کبھی درختوں کے نیچے، کبھی ویران جھونپڑیوں میں۔ اور تبھی پہلی بار کچھ عجیب ہوا۔ ایک رات حامد نے بتایا کہ اس نے خواب میں ایک عجیب عورت دیکھی ہے، کالے کپڑوں میں، مگر چہرہ نظر نہیں آیا۔ وہ کچھ بول رہی تھی، کوئی زبان جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ ہم نے مذاق سمجھا، مگر اگلی رات روف نے بھی وہی خواب دیکھا۔ ہم نے اسے اتفاق سمجھا، مگر اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب ترکی کے قریب پہنچ کر ہم نے ایک پرانا خالی مکان میں پناہ لی۔ وہ جگہ رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اس مکان میں داخل ہوئے، عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ دیواروں پر کسی پرانی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سائمہ نے کہا یہ کرد زبان ہے اور کچھ دعاؤں یا وارننگ جیسا لگ رہا ہے۔ پہلی رات کچھ نہیں ہوا، مگر دوسری رات دروازہ خود بخود کھلنے لگا، دیواروں پر ہاتھوں کے نشان نظر آنے لگے، وہ بھی الٹے۔ پانی کی آواز آتی تھی، جبکہ آس پاس کوئی نل یا ندی نہیں تھی۔ بشیر نے رات 3 بجے سب کو جگایا۔ اس کے بقول کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور وہ ہاتھ انسانی نہیں تھا، ٹھنڈا، گیلا اور بہت بھاری تھا۔ اگلے دن سائمہ غائب ہو گئی۔ ہم نے پورا مکان چھان مارا، نہ دروازے کھلے تھے، نہ کھڑکیاں، وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ پھر رات کو ہمیں اس کی آواز سنائی دی، ادھر مت آنا، مت آنا۔ سائمہ کی آواز تھی، مگر عجیب سی گونج کے ساتھ، جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ تنویر نے اس آواز کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ فرش پر پھسل کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا، وہ مسلسل یہی کہتا رہا، وہ ہمیں جانے نہیں دے گی، وہ ہمیں کہیں بھی نہیں جانے دے گی۔ ہمیں مکان کی بیسمنٹ کا دروازہ ملا، لوہے کا، زنگ آلود اور بند، مگر اس رات وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نیچے گئے، وہاں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا، اور اس میں ہم سب کو اپنے پیچھے ایک عورت کھڑی نظر آئی، سیاہ لباس میں، چہرہ سفید، بغیر آنکھوں کے۔ اسی لمحے حامد کے جسم میں جھٹکے شروع ہو گئے، جیسے کسی نے اسے پکڑ کر زمین پر پٹکا ہو۔ ہم سب بھاگے، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا، مکان میں قید ہو چکے تھے۔ ہم نے تیسرے دن ایک درخت کے نیچے پناہ لی، مکان سے دور، مگر وہی آوازیں، وہی سردی، وہی سایہ۔ بشیر نے کہا، یہ دنکی صرف جسموں کی نہیں ہوتی، روحوں کی بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنے ملک سے نکلے، مگر کچھ اور ساتھ لے آئے ہیں۔ اس رات ہمیں سائمہ دوبارہ نظر آئی، ایک درخت کے نیچے کھڑی، سر جھکائے ہوئے، مگر جب ہم قریب گئے تو اس کا چہرہ سیاہ، جلا ہوا اور خالی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ہم میں سے 2 لوگ وہی مر گئے۔
मैं और तनवीर किसी ना किसी तरह वापस पाकिस्तान आ गए, मगर हमारा जहन, हमारी रूह वहीं उसी मकान में रह गई। तनवीर बोल नहीं सकता और मैं हर रात किसी को अपने कंधे पर सांस लेते हुए महसूस करता हूं। मैं जानता हूं हम कभी भी वापस नहीं आए। ये थी डंकी, सिर्फ यूरोप के ख्वाबों की नहीं, उन सायों की कहानी जो साथ चल पड़ते हैं और फिर वापस नहीं जाने देते। अगर आपको ये कहानी हकीकत के करीब महसूस हुई तो शायद आपने भी कभी किसी खाली मकान से गुजरते हुए किसी को अपनी तरफ देखते हुए पाया हो। ये है गर्स्ट विस्पर्स। हम वापस आएंगे एक और सरगोशी के साथ। तब तक रात के अंधेरों में नजर रखें, क्योंकि कोई आप पर नजर रखे हुए है।